دور میں ولی اللہ کی تلاش میں اگر نکلیں تو کوئی بنیادی نشانی بتائیں۔ سب سے پہلے نشانی یہ ہے، قرآن میں جب انبیاء کا ذکر ہوا 28 کا، تو 2 باتیں ہر پیغمبر نے کی کہ ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں، ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں، ہم جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ہمیں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ پہلی بات جو ہر پیغمبر نے کی، 28 کے 28 جو قرآن میں مینشن ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہم تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم تو دعوت دینے والے ہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ آج بھی جو شخص ولی ہوگا، یہ 2 باتیں اگر وہ نہیں کر رہا تو ولایت پہ فائد نہیں ہے، کہ تم سے چاہیے کچھ نہیں اور میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، تمہیں ٹیچ کر سکتا ہوں، تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں، دے گا میرا مالک۔ پہلی نشانی ہے یہ، بے غرض، اور جوڑے گا آپ کو اللہ سے۔ دوسری 3 باتیں اللہ کے رسول نے 3 چیزیں ریجیکٹ کی تھی کفار کی، مشرکین کی، جو پیش کی گئی: عورت، شہرت مطلب کہ سرداری، اور دولت۔ جو ریجیکٹ کی تھی کملی والے نے، وہ قیامت تک کے لیے ریجیکٹڈ ہیں۔ جو ان 3 کا انوالو ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس میں یہ تینوں نہیں ہیں، جو حق کے راستے پہ چلنے والا ہے، وہی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور، کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اگر آپ کی شخصیت میں ایسی بات ہے تو آپ ولی اللہ ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ ولی اللہ تو ایک شاعر اللہ میں آئے گا، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، وہ ہیں شاعر اللہ۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو آپ کو اخلاص، بے غرضی اور اللہ کی طرف آپ کو پلٹانا، اللہ سے آپ کو جوڑنا، کہ تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اور ہم تمہیں دینے والے نہیں ہیں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اگر آپ کریں گے اور ان 3 چیزوں سے بچیں گے، وومن، اسٹیٹس اینڈ منی، تو ولی اللہ آپ کو مل جائے گا۔ اب تو حالات ہمارے یہ ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ بے غرض بندہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی مل جائے۔ میں تو بہت دھکے کھائے، میں نے تو ایک زمانے میں، تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بے غرض بندہ کوئی مل جائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔